حضرت ملک الموت سے میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، تم نے اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا ہے، اے ملک الموت تم نے اتنے لوگوں کی روحوں کو نکالا ہے، اے ملک الموت کیا تمہیں کسی پہ رحم آیا؟ کیا تمہیں کسی پہ ترس آیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ملک الموت عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، میں نے اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا، مولا ہمیں کسی پہ ترس نہ آیا، ہمیں کسی پہ رحم نہ آیا۔ پروردگار عالم، ہم جب کسی کی روح نکالتے تھے مولا، اس کا بھائی الگ روتا تھا، اس کی بہن چھپ چھپ کے الگ روتی تھی، اس کی ماں الگ روتی تھی، اس کا باپ الگ تڑپتا تھا۔ پروردگار عالم، ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ کس کا گھر اجڑ رہا ہے۔ پروردگار، ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ کس کی گود ختم ہو رہی ہے۔ پروردگار، ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ کون بھائی چھپ کے روئے گا، کس بھائی کی کمر ٹوٹے گی، کون باپ دیوار سے لگ کر کے روئے گا، کون ماں تنے تنہا ہو جائے گی، کون سا گھر ویران و برباد ہو جائے گا۔ پروردگار، ہمیں کبھی کسی پر رحم نہ آیا۔ مولا، ہم نے اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا، لیکن پروردگار کسی پہ ترس نہ آیا، کسی پہ رحم نہ آیا۔ پروردگار عالم، ہاں ایک وقت تھا، ایک گھڑی تھی، ایک تاریخ تھی، ایک ساتھ تھی جب مولا تیرا حکم آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک پانی کا جہاز جب سمندر میں چل رہا تھا، جب وہ جہاز ڈوب گیا، جہاز ٹکرا کر کے ڈوب گیا، اللہ اکبر، اس کا ایک تختہ الگ نکل گیا، اس تختے پہ ایک خاتون سوار تھی، ایک خاتون تھی مولا، اس نے بچے کو جنم دیا، بچہ پیدا ہوا، پروردگار تیرا حکم آ گیا کہ اس خاتون کی روح کو قبض کر لیا جائے، اس خاتون کی روح کو نکال لیا جائے۔ مولا، میں تیرے حکم کو مکمل کرنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، ایک خاتون ہے۔ پروردگار تیرا حکم تھا، تیرے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے مولا اس خاتون کی روح کو میں نے نکال لیا۔ پروردگار، مجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا، مولا اس بچے پہ بڑا رحم آیا کہ اب اس بچے کی پرورش کون کرے گا، اب اس بچے کو کون پالے گا، کون اس کی پرورش کرے گا، یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اور تمہیں کس پہ ترس آیا، کس پہ رحم آیا؟ حضرت ملک الموت کہتے ہیں، اے پروردگار عالم، جب شداد نے جنت بنوائی تھی مولا، اس نے اپنا پورا خزانہ اس جنت میں لگا دیا تھا، اس کے اندر اس نے حور کے طور پر دنیا کی حسین و جمیل خاتونوں کو اکٹھا کیا، غلمان اور خدمان بھی اس جنت کے اندر اس نے موجود کیے۔ مولا، اس نے اپنی پوری سلطنت کا خزانہ اس جنت میں لگا دیا تھا۔ اے پروردگار عالم، جب وہ جنت بن کر کے تیار ہو گئی، جب وہ جنت کے اندر جانے لگا مولا، اس کا ایک قدم جنت کے اندر تھا، دوسرا باہر تھا۔ اے پروردگار عالم، تیرا حکم آ گیا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اس کی روح کو نکال لیا جائے۔ جب ہم شداد کی روح نکالنے کے لیے گئے، ہمیں بڑا ترس آیا اس پہ، بڑا رحم آیا اس پہ، اس لیے کہ اس نے اپنی سلطنت کے سارے خزانے اس جنت میں لگا دیے تھے، اس جنت میں خرچ کر دیے تھے، اس نے بڑی عالی شان اپنے حساب سے اس نے جنت بنوائی تھی۔ مولا، اس پہ بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا، اس لیے کہ اس نے پوری سلطنت کے خزانے اس میں خرچ کر دیے، اب کم از کم یہ ایک بار جنت تو دیکھ لیتا۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، تمہیں دو لوگوں پہ رحم نہیں آیا، بلکہ ایک ہی انسان پہ تمہیں 2 مرتبہ رحم آیا۔ حضرت ملک الموت عرض کرتے، مولا وہ کیسے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت،
جس بچے کی ماں اسے جنم دیتے ہوئے ختم ہو گئی تھی، ملک الموت تم نے سوچا تھا اس بچے کی پرورش کون کرے گا، اس بچے کو کون پالے گا، اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اے ملک الموت، اس بچے کی پرورش ہم نے کی تھی اور اسے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ شداد کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ پھر جب اس نے جنت بنوائی، پھر تمہیں اس پہ ترس آیا۔ اے ملک الموت، تمہیں دو انسانوں پہ نہیں بلکہ ایک ہی انسان پہ 2 مرتبہ ترس آیا۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، جو رب ہمیں پالنے پر قادر ہے، جو رب ہمیں رزق دینے پہ قادر ہے، اور جس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جانوروں کو بھوکا نہیں سلائیں گے، تو اشرف المخلوقات کو کیسے بھوکا سلا سکتا ہے؟ یہ رزق کا وعدہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو رزق دیتا ہے۔ ارے ذرا غور کریں، جس بچے کی ماں اس کی پیدائش پر ختم ہو گئی ہو، اس بچے کو رب نے ایسا پالا، ایسی اس کی پرورش کی، وہ دنیا کا بادشاہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ کافر ہوا، اگرچہ وہ گمراہ ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی پرورش کی اور ایسی پرورش کی اسے دنیا کا بادشاہ بنا دیا اور اسے دنیا کی سلطنت، دنیا کی حکومت عطا کر دی۔ اے میرے عزیزوں، صرف و صرف توکل علی اللہ رکھو۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اگر تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھے گا تو تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔